بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کے سوالوں کے جواب کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کیے جائیں گے، تو آئیے آپ کے سوالوں کی طرف آتے ہیں۔ لیکن قبل اس کے کہ سوالات میں جائیں، ایک جواب عمومی طور پر ہم بتا دینا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے، اس قسم کے چونکہ بہت سے سوالات آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی قدرت کے برابر ہی مکلف کیا ہے۔ آپ کو اس کے سننے سے بہت سارے سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خود ہی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کسی بھی نفس والے کو، یعنی انسان کو یا اس کے علاوہ جو ہیں، اس کی طاقت کے برابر ہی اللہ تعالیٰ اس کو مکلف ٹھہراتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 میں ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنے تمہاری پاس طاقت ہے اتنے بھر اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ یہ سورہ تغابن کی آیت نمبر 16 میں ہے۔ ایسے اللہ کا فرمان ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر دین میں کوئی حرج اور مشقت نہیں رکھی ہے۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 78 میں ہے۔ تو ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے پاس جس چیز کو ادا کرنے کے لیے جو کیفیت شریعت نے مرتب کی ہے، اگر اس کیفیت سے ادائیگی میں کوئی چیز آپ کے لیے مانع ہو جاتی ہے، جسمانی طور پر یا بیرونی طور پر، جسمانی جیسے انسان کے جسم میں سے کوئی پرابلم آ جاتی ہے، یا بیرونی طور پر کوئی چیز آپ کے سامنے ایسی ہے جس کی بنیاد پر آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ کے لیے وہاں شریعت کی طرف سے اجازت اور رخصت ملتی ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں آپ کے پاس ہوں گی۔ کسی کے ہاتھ ہی نہ ہو تو ہاتھ کیسے اٹھائے گا؟ سر میں بال ہی نہیں ہو تو بال پہ کیسے مسح کرے گا؟ سر پہ کرے گا۔ ایسے ہی کسی انسان کے پاس اور بھی ہاتھ نہ ہو تو ہاتھ سینے پہ کیسے باندھے گا؟ اور بہت ساری شکلیں ہیں۔ تو اسی طرح سے آپ دیکھیں گے حج میں بہت ساری اجازتیں ملتی ہیں، روزے کے اندر بہت ساری گنجائشیں رکھی گئی ہیں، نمازوں کے لیے بھی کوئی کھڑا نہ ہو سکتا تو بیٹھ کے پڑھتا ہے، بیٹھ کے نہ پڑھ سکے تو لیٹ کے پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ ساری کیفیات اس بنیاد پر ہیں کہ جب انسان کے پاس اس کی طاقت سے زیادہ کوئی چیز آ جائے جس کو وہ نہیں کر پائے گا اور اس کو کہا جائے کرو ایسے، تو اس کے اوپر وہ کرنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ جیسا کر سکتا ویسا ہی کرے گا۔ اور یہ فارمولہ، یہ قانون شریعت کا انسان کو بہت ساری چیزوں میں عافیت دیتا ہے۔ لہذا اس مسئلے کو یاد رکھیے، اور اسی لیے ضروری ہے کہ انسان، لیکن اس سلسلے میں ایک چیز کا دھیان دینا ضروری ہے، یہ نہیں کہ آپ کی مرضی سے جو چاہیں آپ کہتے ہیں ہم نہیں یہ کر پاتے ہیں، ہم نہیں وہ کر پاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم روزہ نہیں رکھ پاتے، لیکن وہ کوشش ہی نہیں کرتے، وہ تو ان کے پاس بہانہ ہو جاتا ہے۔ یا نماز پڑھنے کے لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو پاک ہی نہیں رہ پاتے ہیں، آج کپڑا خراب ہو گیا، کل کپڑا خراب ہو گیا۔ کپڑا خراب ہو جائے، پہلے سے آپ احتیاط رکھو گے اپنے جسم کی صفائی کا، اور جیسے شریعت کے حکم آداب و استنجا میں ویسا کرو گے تو آپ کو یہ مشکل نہیں پیش آئے گی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کر نہیں پاتے، آپ شریعت کی چیزوں کیجئے، اس میں صبر کی ضرورت ہے، مشقت ہے، لیکن اتنی مشقت نہیں جس کو آپ کر نہ سکتے ہوں۔ لیکن اگر اتنی مشقت کہیں آ جاتی ہے جس کو آپ کر نہیں سکتے ہیں تو پھر وہاں اجازت ملتی ہے۔ جیسے کہ حدیث میں ایک جگہ آیا کہ صحابہ کرام سفر پہ تھے، ایک آدمی کو احتلام ہو گیا، اس کے پہلے اسے چوٹ لگی تھی سر میں اور اس کا سر پھٹ گیا تھا، لوگوں نے پٹی باندھ دی تھی، احتلام ہو گیا تو لوگوں سے پوچھا ابھی کیا کروں میں؟ لوگوں نے کہا بھائی اس کا جواب تو شریعت میں ہے کہ جب کسی کو احتلام ہو جائے تو اس کو نہانا پڑتا ہے، اس لیے کہ اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے، لہذا تم نہاؤ۔ وہ اسے نہا لیا، اس کے سر کا زخم ابھر گیا اور وہ اس کی وجہ سے موت ہو گئی اس کی۔ لا کر کے صحابہ کرام نے ذکر کیا کہ ایسے ایسے ہو گیا، تو آپ نے کہا کہ ایسا کیوں کیا تم لوگوں نے؟ ارے اس کے لیے تو یہ تھا کہ تیمم کر لیتا، نماز پڑھ لیتا۔ تو آدمی جب نہیں جانتا اس کو پوچھ لینا چاہیے، لیکن اپنے سے فتویٰ ہر چیز کا نہیں لینا چاہیے۔ آئیے ہم آتے ہیں نئے سوالوں کی طرف۔ یہ قانون بتانے کے بعد شریعت کا ایک سوال یہ ہے کہ اگر ہم جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں اور وہاں پر ہمیں پہلی تکبیر نہیں مل پاتی ہے، دوسری بھی نہیں مل پاتی ہے، اور تیسری بھی چھوٹ جاتی ہے، اور چوتھے میں پہنچتے ہیں،
تو ہم کیا جنازہ نہ پڑھیں؟ ہم شریک ہوئے، وہ کہتے ہیں ہم شریک ہوئے لیکن ہمیں تو صرف چوتھی تکبیر ملی، تو گویا کہ اس کے بعد تو آدمی سلام پھیر دیتا ہے۔ تو کہا کیا جنازہ کی نماز ہماری ہو سکتی ہے؟ تو بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ نمازوں کے اندر تو قضا بھی ہوتی ہے، تو اگر یہ صلاۃ جنازہ ہے، اگر آپ کو پہلی دوسری تیسری نہیں ملی تھی، چوتھی ملی، تو آپ شریک ہو جائیے، اور اس کے بعد اپنے طور پر جیسے نماز کے لیے اتمام کیا جاتا ہے، اس کے بعد دوسری تیسری چوتھی آپ پوری، یعنی آپ کو ایک ملی، اس کے پیچھے 3 تکبیریں پڑھ کر کے جو آپ پڑھتے ہیں وہ پوری کر لیجیے، آپ کی جنازے کی نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی مشکل نہیں۔ اور اسی طرح سے ایک سوال اور بھی ان کا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میت کو قبرستان میں داخل کر دیا جائے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو کیا اس کے چہرے کو کھولا جا سکتا ہے یا کہ کھول کر ہی دفن کرنا چاہیے؟ تو جواب میں یہ کہیں گے اس میں کوئی دلیل کیا ہے کہ چہرہ کھول دینا چاہیے یا کھلا ہی رکھنا چاہیے؟ تو قبرستان میں میت کو دفن کر دینے کے بعد کھولا ہوا چہرہ رکھنے کے لیے تو ہمیں کوئی دلیل نہیں ملی ہے، لہذا جیسے سارا جسم ڈھکا ہوا ہے، چہرہ بھی ڈھکا ہونا چاہیے۔ لہذا یعنی یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ جب قبرستان میں میت کو رکھو تو سب جیسے اس کی گراہیں کھولتے ہیں، چہرے پر سے کپڑا ہٹا دو، ایسا کچھ نہیں تذکرہ ہے، لہذا یہ ضروری بلکہ جیسے سارا جسم ڈھکا رہتا ہے ڈھکا رہنا چاہیے۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ زکوٰۃ الفطر جو ہے یہ محدود ہے، ایک ساتھ دی جاتی ہے، ایک ساتھ دی جاتی ہے، لیکن ہم اپنے گھر والوں کی طرف سے ملا کے نکالتے ہیں، 10 آدمی ہیں 10 سا نکالتے ہیں، لیکن ہم نے جو بوری خریدی وہ 10 کے بجائے 15 سا کے برابر تھی، تو 15 سا کے برابر تھی تو اور ہم نے اس میں سے کچھ نکالا نہیں، اور جس آدمی کو لے جا کے دیا کہ بھائی یہ لو زکوٰۃ الفطر ہے، تو اس کو ہم نے دیا، لیکن اس کو ہم نے بتایا نہیں کہ دیکھو اس میں زکوٰۃ الفطر کے علاوہ کچھ غلہ جو ہے صدقے کا بھی ملا ہوا ہے، یعنی زکوٰۃ الفطر دیا ہے جس کو صدقۃ الفطر بھی کہتے ہیں حدیث میں، تو اس میں صدقے کا الگ سے ملا ہوا ہے، لیکن ہم نے جو زیادہ دیا تھا اس کو صدقے کے نام سے دیا تھا۔ تو جب ہم نے یہ کہا کہ بھئی یہ زکوٰۃ میں لے لو، زکوٰۃ الفطر لے لو، لیکن وہ نہیں جانتا ہے کہ اس میں کچھ زیادہ بھی پڑا ہوا صدقے کے نام سے، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے اور اس کو ایسے بلا بتائے دے دینا جائز ہے؟ ہم کہتے ہیں بھئی جائز کیوں نہیں ہے، جائز ہے۔ زکوٰۃ الفطر چاہے آپ ایک ساتھ دیتے ہیں، چاہے کھجور میں سے ہو، چاہے گیہوں میں سے ہو، چاہے جو میں سے ہو، چاہے چاول میں سے، جیسے بھی آپ دیتے ہیں، لیکن اور وہ سب کے جیسے دیا جاتا ہے، آپ نے دیا 10 تھے، 10 سا دیا مثال کے طور پر، اس میں آپ نے 15 سا کی بوری خریدی اور 10 سا میں سے 5 سا جو زیادہ تھا اس کو آپ نے صدقہ کر دیا، اس میں کچھ حرج نہیں ہے، آپ کو زکوٰۃ الفطر زیادہ نکال دیجئے، جتنا واجب اس سے زیادہ دے دیجئے، تو صدقات میں شمار ہو جاتا ہے، آپ کی طرف سے زکوٰۃ الفطر ادا ہو جاتی ہے، باقی صدقات میں شمار ہو جاتا ہے الگ سے۔ اور کسی کو صدقہ بتانے کے لیے ضروری نہیں لیکن کہ آپ کو میں صدقہ فطر کے علاوہ الگ سے صدقہ دے رہا ہوں، جو صدقہ فطر کا مستحق ہے وہ صدقے کا بھی مستحق ہوتا ہے، لہذا آپ کے پاس اس کا کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں پوچھ رہے ہیں کہ جو آدمی مر گیا اور اس کی طرف حج نہیں کیا ہے، کیا اس کی طرف سے حج کیا جاتا ہے؟ حج کیوں نہیں کیا تھا؟ لکھتے ہیں حج نہیں کر سکے اس لیے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا جس کی بیس پہ وہ حج کر سکیں، لیکن ان کی وفات ہو گئی ہے، میں ان کی طرف سے حج کرنا چاہتا ہوں، کیا حج کر دوں؟ تو جواباً یہ عرض ہے کہ جی ہاں آپ حج کر سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک شرط ہوتی ہے کہ آپ خود حج کیے ہوئے ہوں پہلے، یا ان کی طرف سے حج کرا بھی سکتے ہیں، یعنی مثال کے طور والدین ہوتے ہیں، اگر ان والدین کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا جس کے ذریعے سے حج کر سکیں، اور آپ کے پاس آپ کی کمائی میں اللہ تعالیٰ برکت دی، آپ کے پاس اتنے پیسے کہ آپ خود حج کر سکیں، آپ حج کر لیے ہیں، اس کے بعد بھی پیسہ ہے کہ آپ اپنے والد کی طرف سے حج کر سکتے ہیں یا کرا سکتے ہیں، تو پھر آپ حج کیجیے خود ہی یا حج کرا دیجیے، اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔ اس سلسلے میں حدیث میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ابو داؤد میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا، وہ کہتا تھا لبیک 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 ان شبرما، لبیک 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 پکارتا تھا، لیکن کہتا تھا یہ شبرما کی طرف سے بول رہا ہوں میں، یہ لبیک لبیک جیسے آدمی اپنی طرف سے جواب دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں،
تو یہ کہتا ہے کہ لبیک لبیک کی پکار شبرما کی طرف سے ہے۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا یہ شبرما کون ہوتا ہے؟ من شبرما، یہ شبرما کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرا بھائی ہے یا میرا قریبی رشتہ دار ہے۔ اس نے یہ دونوں سے کوئی جواب دیا تو آپ نے پوچھا حججت عن نفسک، تم نے اپنی طرف سے حج کر لیا ہے؟ اس نے جواب دیا اللہ نہیں، میں نے تو اپنا حج نہیں کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا حج عن نفسک ثم حج عن شبرما، پہلے اپنا حج کرو پھر شبرما کی طرف سے حج کرنا۔ اس حدیث سے جیسے یہ بہت ساری باتوں کے ساتھ پتہ چلا، یہ حدیث صحیح ہے کہ آدمی کو حج کرنا نہیں، جس کو ہم حج بدل کہتے ہیں، حج بدل کرنا ہو تو اس کے پہلے ضروری ہے کہ وہ پہلے سے اپنا حج فرض ادا کیا ہوا ہو، جو اس کے اوپر فرض ہے وہ حج ادا کیا ہو، تب کسی کا حج بدل کر سکتا ہے۔ آپ کے سوال میں جو آپ نے کہا ہے کہ ہم اپنے والدین کی طرف سے حج کرنا چاہتے ہیں، تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نہیں جا سکتے ہیں تو کسی دوسرے کو پیسہ دے کر بھیج سکتے ہیں کہ ہمارے والد کی طرف سے حج کر دو یا والدہ کی طرف سے حج کر دو۔ شرط یہ ہے کہ جس نے حج بدل کیا اس کو پہلے سے اپنا حج فرض کیا ہونا چاہیے، ورنہ جیسے یہ آدمی کہتا تھا کہ لبیک عن شبرما لبیک عن شبرما، تو آپ نے پوچھا شبرما کون؟ کہا میرا بھائی ہے یا رشتہ دار ہے۔ تو آپ نے کہا کہ تم نے اپنا حج کیا؟ تو کہا کہ نہیں۔ تو آپ نے کہا کہ جب اپنا حج نہیں کیا پہلے اپنا حج کر لو پھر شبرما کا حج کرنا۔ گویا کہ اس سال اس نے اپنا حج کیا اور اس کے بعد شبرما کے لیے آئندہ سال کرے گا، اس لیے کہ ایک ہی حج میں ایک ہی سال میں دو حج آدمی نہیں کر سکتا ہے، ایک ہی حج کرے گا، دو کی نیت بھی نہیں کر سکتا کہ چلو میرا بھی حج، میرا شبرما بھائی کا بھی حج، ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا حج فریضہ تو انسان کا ایک ہی بار میں ایک سال میں ادا ہوتا ہے، لہذا اس کو کسی اور کا حج بدل کرنے کے لیے دوسرے سال کو اختیار کرنا چاہیے۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف چلتے ہیں۔ سوال میں لمبا سوال لکھا انہوں نے، جس میں کہتے ہیں کہ میری دو بیٹیاں تھیں، بڑی ہیں، اور میں نے اس کو پالا پوسا بڑا کیا، پڑھایا لکھایا، یہاں تک کہ اب دونوں ٹیچر ہو چکی ہیں، پڑھاتی ہیں، اور میں نے ان سے کوئی بھی خرچ نہیں لیا ہے۔ اتنی ساری تعلیم و تربیت پڑھائی وڑھائی کا ہم نے کوئی خرچ نہیں لیا ہے اور لینا بھی نہیں چاہیے تھا، لیکن اب وہ کماتی ہیں اور مہینے کے کئی ہزار روپے وصول کرتی ہیں، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ وہ گھر کا سارا خرچہ، کھانے پینے کا سارا خرچہ، اور کسی گھر کے جو خراجات ہوتے ہیں بجلی پانی وغیرہ کے سب، یہ سارے خرچے میرے اوپر لادے ہوئے ہیں۔ وہ خود کماتی ہیں لیکن سارا خرچہ والد صاحب کا بھرنا پڑتا ہے۔ میرے پاس اور بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری آمدنی اتنی بڑی بھی نہیں کہ سب کو بھرپور خرچہ دیا کروں، جبکہ یہ معلوم ہے کہ ہماری یہ بیٹیاں ہمارے مال میں سے جب اکٹھا ہو، کبھی ہم مرے یا کہ ہوگا، اس میں سے یہ بھی حصہ دار بنیں گی، تو اسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ان کا ہم خرچہ بند کر دیں؟ تو حقیقت یہ ہے کہ بچوں کے سلسلے میں لوگ بہت ساری غلط فہمیوں میں ہیں، اور بچے بھی غلط فہمی میں رہتے ہیں۔ بچوں کی غلط فہمی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم کماتے نہیں، جب تک ہم شادی نہیں کر لیتے، جب تک ہمارا سارا خرچہ تو باپ کے اوپر ہے، اور کچھ بچے کہتے ہیں کہ چلو باپ کماتا ہے تو بیٹے کو کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی، کھاؤ آرام سے۔ لیکن شریعت کا یہ حکم نہیں ہے۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ جو آدمی بڑا ہو جائے اور کمانے کے لائق ہو جائے اسے کمانا چاہیے، اپنا خرچہ خود بھرنا چاہیے۔ خرچہ ہی کیا ہوتا ہے؟ اپنا خرچہ ہے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر عبادتیں بھی ہیں، اسے قربانی بھی اپنی کرنی چاہیے، حج بھی اپنا کرنا چاہیے، صدقہ و خیرات بھی دینا چاہیے، زکوٰۃ بھی دینا چاہیے۔ یہ سارے اسلامی بہت سارے فریضے مال ہی پر مبنی ہیں، اور آپ زندگی بھر اپنے باپ کے کہیں کہ باپ کماتا ہے ہم کھاتے ہیں، ہم کو کچھ کر دے، تو آپ کے پاس پیسے نہیں ہوگا، حالانکہ آپ کے اوپر زکوٰۃ کا فریضہ ہے۔ جب ہو جائے مال تو آپ کیوں نہیں کماتے ہو؟ کیوں اور کماتے ہو تو اس کو بچا کیوں رکھتے ہو؟ کسی اور کو کیوں تک؟ لہذا اسی صورت میں آپ کے بچے وہ لے سکتے ہیں جو ان کو ضرورت ہے، اور ان کے پاس ان کی کمائی نہیں ہے، کسی بھی سبب سے ہو، کوشش کر رہے ہیں نہیں کمائی ہو پاتی، یا کہ نقصان ہو گیا ہے، یا کوئی آفت آ گئی ہے، بیمار ہو گئے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں جب ان کے پاس ان کی ضرورت پڑ جائے تو آپ کو خرچ دینا چاہیے، لیکن جس کے پاس اپنی کمائی کا پیسہ ہے اور بینک بیلنس کرتا ہے اور خرچہ آپ سے لیتا ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو اوپر آپ کا خرچہ کرنا ضروری نہیں، اس لیے کہ اس کو ضرورت نہیں ہے۔
اپنی ضرورت بھر کا تو خود ہی کماتا ہے، لہذا آپ کے پیسے سے اسے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں آپ کا پیسہ جو بچا، جیسے آپ نے خود بھی کہا ہے کہ آخر میں وراثت میں حصہ تو سبھی لیں گے، تو آپ کو اتنا تنگ کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ انہیں دور رہ، اب یہ چاہے لڑکا ہو اور چاہے لڑکی ہو۔ آپ نے جن لڑکیوں کا تذکرہ کیا کہ پڑھایا پڑھا کیا، ٹیچر ہو گئی ہیں، اچھی خاصی تنخواہ لیتی ہیں، پھر بھی ہمارے خرچے میں ہم سے خرچہ لیتی ہیں اور ہمارے پر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، آپ کو بھی احساس ہوتا ہے، انہیں بھی احساس ہونا چاہیے کہ والد صاحب کو بہت زیادہ بوجھ لادا ضروری نہیں، اب تو ہم خود بھی کمائی کرتے ہیں۔ لہذا یہ جو شعور بچوں میں ہے یا کہ والد میں ہے کہ جب تک ہم زندہ، جب تک کما کے دیتے رہیں گے، تو ایسا نہیں، بلکہ ہر ایک کو مستقل اپنی کمائی کر کے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کا یہی مطلب ہے۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو انگوٹھی ہوتی ہے عورت کو کس انگلی میں پہننا چاہیے، بیچ والی میں یا اس کے کنارے والی میں؟ اور کیا وہ جو حدیث آئی ہوئی ہے کہ میری امت کے اوپر یہ چیزیں حرام کر دی ہیں مردوں پر، عورتوں کے لیے حلال ہیں، کیا یہ انگوٹھی مرد بھی پہن سکتے ہیں؟ جواب میں مختصر عرض یہ ہے کہ عورت کے لیے جس چیز کا پہننا جائز ہے، سونا ہو چاندی ہو، تو یہ انگوٹھی بھی پہن سکتی ہے، اور اس میں کوئی تحدید نہیں ہے کہ آپ اسی انگلی میں کہیں پہننے کے لیے، اس میں پہننے کے لیے کہیں، اس میں پہننے کے لیے کہیں، اس میں کوئی تحدید نہیں شریعت میں ہے، جس میں اس کو مناسب سمجھ میں آتا ہو پہنے ہو۔ دوسرے مردوں کے بارے میں جو آپ نے پوچھا ہے، تو مردوں کو سونے کی انگوٹھی نہیں، چاندی کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں، سونے کی انگوٹھی پہننا ان کے لیے حرام ہے، لہذا انہیں اس سے بچنا چاہیے۔ اور آئیے اسی جواب کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی، جس میں آپ کے سوالات ہوں گے اور ہماری جانب سے ان کے جواب کتاب و سنت کی روشنی میں دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ جب تک کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے، اور جو لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں تعاون دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی اجر جزیل عطا فرمائے اور ان کی مدد فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔